السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ تذکرہ چل رہا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لانے کے بعد، حضور پر ایمان لانے کے بعد، حضور کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد تکالیف برداشت کرنے والے اور مصائب سہنے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان بابرکت ہستیوں میں ایک نام حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ یہ رومی مشہور ہیں مگر در حقیقت یہ رومی نہیں تھے بلکہ عربی تھے، اور ان کے والد سنان شہنشاہ کسریٰ کی طرف سے ایلا کے حاکم تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کی عمر میں گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ یہ وہیں پلے بڑھے، اس لیے رومی مشہور ہو گئے۔ جوان ہوئے تو رومیوں نے ان کو قبیلہ بنی کلب کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور بنی کلب نے مکہ میں لا کر عبداللہ بن جدعان کے پاس بیچ دیا۔ بعد میں ان کے آقا نے اگرچہ ان کو آزاد کر دیا تھا مگر تھے تو یہ غریب الوطن ہی، اس لیے ایمان لانے کے جرم میں ان کو اس قدر اذیتیں دی جاتی کہ ان کے حواس غائب ہو جاتے اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں زائل ہو جاتی، مگر ان کی استقامت میں فرق نہ آتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی کچھ لوگ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں۔ یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہی نازل ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوئے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنا سامان باندھ کر تیار ہوئے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا اور کہا جب تم یہاں آئے تھے تو تم فقیر و محتاج تھے، یہاں رہ کر مالدار اور غنی ہو گئے ہو، اب تم یہ چاہتے ہو کہ وہ سب کچھ جو تم نے یہاں کمایا وہ ساتھ لے کر مدینہ چلے جاؤ؟ واللہ یہ تو ہم کبھی نہ ہونے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا اگر میں یہ سارا کچھ تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پھر تم آزاد ہو۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا سارا ساز و سامان اور مال و متاع ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ روانہ ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی اس قربانی کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے بڑا نفع کمایا، صہیب نے بڑا نفع کمایا۔ واقعی جان و ایمان کی سلامتی کے عوض سب کچھ قربان کر دینا یہ نفع مند سودا ہے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے۔ مزاج کے اعتبار سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زندہ دل اور خوش طبع انسان تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں، جو کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے جہاں آج کل مسجد قباء بھی قائم ہے، حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں حضرات کے سامنے کھجوریں رکھی تھیں اور کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طویل سفر کی وجہ سے سخت بھوک لگی تھی، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی کھجوروں کو کھانا شروع کر دیا اور ادھر ادھر کوئی بات نہ کی۔ اس وقت ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی، چونکہ آنکھ کی اس بیماری میں میٹھی چیز کھانا مضر سمجھا جاتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے صہیب کو دیکھا؟ آنکھ آئی ہوئی ہے اور یہ کھجوریں کھائے جا رہا ہے۔
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خراب آنکھ والی طرف سے تھوڑا ہی کھا رہا ہوں، میں تو صحیح آنکھ کی جانب سے کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اس دلچسپ توجیہ سے انتہائی محظوظ ہوئے اور سرکار نے تبسم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے تبسم پر بھی قربان، اور ان کے تبسم کی وجہ بننے والے صحابہ پر بھی ہماری جانیں قربان۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بدباطن مجوسی نے گھائل کر دیا تو انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سن 38 ہجری میں 70 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مردوں کے علاوہ بہت ساری خواتین پر بھی ظلم ڈھائے گئے، اور انہی خواتین میں ایک نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا ہے۔ یہ ایک بے کس کنیز تھیں، اسلام لائیں تو ابو جہل ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ لے جاتی، بھلا یہ بھی کوئی تک ہے کہ ہم تو باطل پر ہوں اور زنیرہ حق پر ہو۔ اس بے سہارا خاتون پر ان بدبختوں نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ ان کی بینائی جاتی رہی، اور جب ان کی بینائی چلی گئی تو مشرکین نے کہا لات و عزا نے اس کی نظر چھین لی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ملاحظہ فرمائیے، کیا عجیب جواب دیا۔ فرمایا کذبوا وبیت اللہ، اللہ کے گھر کی قسم، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لات و عزا کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، البتہ میرا رب جب چاہے میری بینائی لوٹا بھی سکتا ہے۔ اس بے بس عورت کی یہ ثابت قدمی اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ مشرکین نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہا ھذا من سحر محمد، یہ بھی نعوذ باللہ محمد کی ایک جادوگری ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حمامہ، لبینہ، نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہن اور بھی ایسی کئی وفا شعار خواتین تھیں جو ظلم کی چکی میں پستی رہیں، مگر آخری وقت تک کملی والے کے دامن سے لپٹی رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔